Assalamu alaikum students, I am Usman Altaf and our today's topic is state and non-state actors in international politics. What are the state actors, what are the non-state actors and how they influence the international public policy, what is the significance of the state and non-state actors in international arena, in the international policy making. We are going to discuss it today. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके जो एक्टर्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो वजूद में आया, उसको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेट. अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, वी कैन से दैट इज रेफर टू अ गवर्नमेंट. स्टेट इज अ कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी लिविंग अंडर अ सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. स्टेट जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का जो थीम है, जो सेंटर है, जो फोकस है वो स्टेट के दरमियान होता है. एज वी कैन डिफाइन दैट रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेट विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस. एक रियासत का दूसरी रियासतों के साथ जब हम ताल्लुक की बात करते हैं तो स्टेट के लिए देयर आर 4 बेसिक एंड मेजर एलिमेंट्स: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. जो रियासत होती है वो एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट के अंडर काम करती है. A political community is referred to as government responsible for the citizen under the government. जाहिर सी बात है जी, पोलिटिकल कम्युनिटी से मुराद जो है वो रियासत में रहने वाले लोग हैं जिनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक मैकेनिज्म डेवलप करती है जिसके तहत लोगों को एक मुनज़्ज़म माशरे का शहरी बनाया जाता है. अच्छा, जब हम स्टेट एक्टर्स के हवाले से बात करते हैं तो रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स क्रिएट्स पॉलिटिकल सिस्टम. एज वी नो, रिलेशन बिटवीन द स्टेट क्रिएट्स basically the international relations as I told you before, the relation of one nation. अब नेशन यहाँ पर जो है वो स्टेट को रेफर करती है, कंट्री को रेफर करती है. स्टेट, नेशन एंड कंट्री, these are the terminologies which can be interchangeably used, जिनको जो है वो हम मुतबादल के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं. और इंटरनेशनल रिलेशंस में रियासत, मुल्क और नेशन एक ही चीज के 3 मुख्तलिफ नाम हैं. इसी तरीके से जब हम बात करते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट एक्ट एंड रिएक्ट इन अ गिवन सिनेरियो, रियासतें जो है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करती हैं. अच्छा, एक्टर्स आर एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन और प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशंस. एक्टर्स से मुराद क्या है? जब हम स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में जाने से पहले, उनकी डिटेल में जाने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि एक्टर्स क्या है. एक्टर्स जो हैं वो दीज आर द एंटिटीज, ये ऐसे जो है वो अवामिल होते हैं जो फैक्टर्स भी इनको कहा जा सकता है, एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो जो वो कैरी होते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कैरी करते हैं बिटवीन और अमंग द स्टेट. रियासतों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात को बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं. The 2 types of actors involved in international relations, including state and non-state actors. State actors represent a government, while non-state actors do not. However, they have impact on the state actors. देखें, जो स्टेट एक्टर्स क्या हैं, ये नाम से ही जाहिर है कि जिनका बराह रास्त रियासत से ताल्लुक होता है, हुकूमत से ताल्लुक होता है. द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेट एक्टर्स. एंड नॉन स्टेट एक्टर्स आर दोज people who are part of the state but not part of the government. They are not officials. You and me, we are non-state actors. रियासत में रहने वाले जो लोग हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनीज हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं. जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा वो स्टेट होगा, स्टेट एक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा. और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसे हम एनजीओ कहते हैं और जिनका बराह रास्त रियासत के साथ ऑफिशियली कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्हें हम जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं या वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं. So non-state actors do have their implications, do have their effect and impact on state actors as well. कि जो non-state actors होते हैं we cannot put them out of the equation. हम इन्हें जो है वो स्टेट से अलहदा नहीं कर सकते. ये होते non-state actors हैं लेकिन इनका स्टेट की पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर और रियासतों के ताल्लुकात के माबैन इन non-state actors का बहुत अहम किरदार होता है. They play an important role in the relationship between the states. A definition of world politics involving only states as the actors has been challenged since the late 1960s and the early 1970s, since many other actors have become more involved in the process of international politics. Due to this, international relations promote international pluralism, fostering national interactions. देखें, जब 1960s से पहले तक जो है 1960s से पहले तक जितनी भी जो स्टडीज थी इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, they were of the opinion that only the state actors, only the state officials are part of international relations and they do not want to get involved the non-state actors. They are not ready to accept the importance of non-state actors in
in the study of international relations or in the study of international politics. لیکن 1960 اور 1970 کے بعد جو ہے 1960s اور 70s میں with the emergence, with the introduction of the concept of globalization in international relations and international politics, the importance and the significance of non-state actors has also been recognized by the theorists, by the political scholars of international relations. They are of the opinion that we cannot separate, we cannot ignore, we cannot overlook the importance of non-state actors in the study of international relations. The forces of globalization and liberalization in the last 3 decades of the 20th century have resulted in a transformation in the world economic structure, thereby undermining the ability of states to govern in full capacity. For example, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گلوبلائزیشن کے concept کے آنے کے بعد in the globalized world, as we know that world has become a global village. So in this regard, the last 3 decades of the 20th century, it determined, it has mentioned, it has specified the role of non-state actors in the development of the state and in the connectivity of one state with other states of the world. That state cannot only on its behalf, single-handedly state cannot deal the affair of economic structure and political development etc etc. تو اس حوالے سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے, اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. دیز گریٹ گلوبل ٹرانسفارمیشن ہیو had a major influence and have modified the traditional paradigm and theories of international relations, more especially the school of thought of realism, due to its basic proposition that actors represent the states and the states operate a system of anarchy. دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنس کی اسٹڈی میں, انٹرنیشنل پالیٹکس کی اسٹڈی میں جو دو میجر, دیر آر 2 میجر اسکول آف تھاٹس. ون از ریئلزم, the realist, and the others are liberalism. Liberalist school of thought is another school of thought contrary to the school of thought of realism. Realism is of the opinion, the proponents and the philosophers and the scholars of realism are of the opinion that states do have its central position in the study of international relations, and we cannot bypass the authority and the significance and the importance and the authority, as I told you before, authority of the state. کے جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ جو مرکزی حیثیت ہے وہ اسٹیٹ کو دیتے ہیں. دے آر آف دا اوپینین دا اسٹیٹ جو ہے وہ جب ایک کمپلیکس انٹر پلے میں دوسری اسٹیٹ کے ساتھ جب اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرتی ہے تو اٹ کین ٹرانسفارم انٹو سم سارٹ آف انارکی, اس میں انارکی انتشار کی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے. So the realist school of thought has, however, been criticized for its focus on the state view of international relations and its shallow focus on the problem of war and peace. کہ جو school of thought, realist school of thought, it has been very much criticized by other scholars of international relations. They are of the opinion that the central point, the theme of the realist school of thought is to discuss the problem of war and peace. There are so many other things ٹو ٹیکل ود وار اور پیس کے علاوہ, جنگ اور امن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو جو ہے وہ ڈسکس انٹرنیشنل ریلیشنز میں کرنا لازمی ہے. لیکن ان کا جو فوکس ہے, جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا جو فوکس ہے, دیٹ از اونلی آن وار اینڈ پیس. تو دے ہیو بین کریٹیسائزڈ فار دیئر دس اپروچ. اس اپروچ کے حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈیفینیشنز آف ایکٹرز ان ورلڈ پالیٹکس, ایکٹر ان ورلڈ پالیٹکس, ایز آئی ٹولڈ یو بیفور, اسٹیٹس اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز, پر پروفیسر روئے اوسیبا آف ہٹوٹوشیبا یونیورسٹی کین بی ڈیفائنڈ ایز اینٹیز وچ ہیو دا فالوئنگ 3 فیچرز. وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو سگنیفیکینس ہے, ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. They should have overall capacity to decide on their purpose and interest. کہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, they should have overall capacity to decide on their purposes and interest. کہ ان کے مقاصد کیا ہیں, ان کے مفادات کیا ہیں, ان کو ڈسکرائب کرنا, ان کو ڈسکس کرنا, ان کو جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت ان میں ہونا ضروری ہے, چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہوں چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں. They should also have the capability to mobilize necessary resources to achieve these purposes and interests and be passionate about appealing for global cooperation. کہ global cooperation کی وہ بات کرتے ہیں, بین الاقوامی تعلق کی اور تعاون کی بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیٹ ایکٹرز یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے پاس یہ کیپیبلٹی, یہ ابیلٹی, یہ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ریسورسز کو, جو نیسیسری ریسورسز ہیں, جو ضروری جو ذرائع ہیں, ان کو استعمال یقینی بنایا جائے. Their action should be significant enough to influence the state to state relations or the behavior of
other non-state actors in the global system کہ ان کے جو امپورٹنس ہے اسٹیٹ ایکٹرس کی یا نان اسٹیٹ ایکٹرس کی. یہ دیکھیں یہ جو 3 پوائنٹس ہیں ان میں اسٹیٹ ایکٹرس اور نان اسٹیٹ ایکٹرس دونوں کی بات کی گئی ہے کہ ان کا جو ہے بیہیویئر, جو اسٹیٹ ایکٹرس اور نان اسٹیٹ ایکٹرس کا جو بیہیویئر ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنس کو جو ہے وہ انفلوئنس کرے, اس کو متاثر کرے پازیٹیولی اور نیگیٹولی. اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز ان دا گلوبل سسٹم, اور گلوبل سسٹم کے اندر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو سگنیفیکینس ہے, جو امپورٹنس ہے, اس کو بھی سامنے لانا ضروری ہے. پھر انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جسے ہم آئی جی اوز کہتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ آئیڈیل اسکول آف تھاٹ میں بھی, جسے ہم لبرلزم کہتے ہیں, اس میں بھی اسٹیٹ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. دے آر آف دا اوپینین دیٹ دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل دیٹ اسٹیٹس آر دا میجر پلیئر in the study of international relations or in the international political system. There is no doubt that states do have its focal position. State کی جو ہے مرکزی حیثیت موجود ہے اس میں, but still they are of the opinion that a group of very important players in the international scene is the intergovernmental organizations, otherwise known as IGOs. Intergovernmental organizations are established by state most times through a treaty. یہ جو intergovernmental organizations ہوتی ہیں یہ ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ کے تھرو یا ٹریٹی کے تھرو جو ہے وہ اسٹیبلش کی جاتی ہیں. دا موسٹ ویل نون انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن آر دا UN, یونائٹڈ نیشنز, جس طرح ہم نے بات کی کہ اس میں مینی آف دا پیپل, مینی آف دا اسٹیٹس آر دا سگنیٹری آف دا چارٹر آف UNO, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن, اقوام متحدہ کی جب ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن UNO, تو یہ ایک IGO ہے. IGO اسٹینڈ فار انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن. ٹھیک ہے جی. اب انٹرنیشنل پبلک پالیسی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو UNO کین ناٹ بی بائی پاس. UNO, the role of UNO, the strategies, the different organs of UNO are playing very much important and the decisive role in the study of international relations and the modern day political system. So the most well known جو IGO ہے, intergovernmental organization ہے, that is UN. Some other IGOs include the Food and Agriculture Organization, International Labour Organizations, ILO, International Civil Aviation Organization, International Maritime Organization, World Intellectual Property Organization, World Food Program, etc., etc. Since IGOs only operate by the consent of states, states maintain their sovereignty. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں مرکزی حیثیت, دیر از نو انٹرنیشنل ریلیشن, دیر از نو پولیٹیکل سسٹم وداؤٹ اسٹیٹ, رائٹ. اسٹیٹ کی جو کمپوننٹس ہیں, اسٹیٹ کے جو فیکٹرز ہیں جن کے بغیر اسٹیٹ نہیں بن سکتے, دیکھیں اسٹیٹ کے بغیر انٹرنیشنل سسٹم نہیں بن سکتا, اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے بغیر اسٹیٹ ہی نہیں بن سکتی, تو وہ ہے ٹیریٹری, پاپولیشن, گورنمنٹ اینڈ سوورینٹی. سو ہیئر وی گو کہ IGOs جو ہیں انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن, جس طرح میں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام جتنی بھی 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 جتنی بھی اسٹیٹس جو ہیں وہ مل کر IGOs بنانا چاہتی ہیں, دے ڈو ہیو دا لبرٹی ٹو فارم IGOs between themselves and the other states, other governments of the states. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس مینٹین دیئر سوورینٹی. اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے, اسٹیٹ کوئی بھی ایسی IGO نہیں بنائے گی جس سے اس کی اتھارٹی چیلنج ہو, اسٹیٹ کی اپنی اتھارٹی چیلنج ہو, اسٹیٹ کی اپنی سوورینٹی. سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے a power which can not be challenged either by internal or by external forces. This is called sovereignty. And without sovereignty there is no concept of state, and without no state there is no concept of international relations, international political system, international organizations, international global policy making. تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ IGOs بنانے کے بعد جو ہے اس کے باوجود بھی اسٹیٹ کی جو سوورینٹی ہے دیٹ ریمینز ود ان دا ہینڈز آف دا اسٹیٹ. جس طرح میں نے کہا, میں ایک دفعہ پھر اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ سوورینٹی کیا ہے. سوورینٹی از دا الٹیمیٹ پاور وچ کین ناٹ بی چیلنجڈ آئدر بائی دا انٹرنل اور بائی دا ایکسٹرنل فورسز. جو اقتدار اعلیٰ اسے اردو میں کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ یا سوورینٹی اسٹیٹ کی ایسی پاور ہے جس کو نہ تو اسٹیٹ کے اندر سے کوئی چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ہی اسٹیٹ کے باہر سے اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. IGOs do not possess the power to enforce state follow up with their decisions, at least not without the help of powerful states. For example, since the United States is a permanent member of the UNSC, United Nations Security Council, along with China, Russia, France and the United Kingdom, it can veto any substantive UN resolution. دیکھیں IGOs جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی, انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیٹ کو جو ہے فورس کر سکیں کہ
what we have decided, you are bound to follow that, کہ آپ کے پاس compulsion ہے, آپ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ لازمی آپ نے عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا, at least not without the help of powerful state. اگر کوئی پاورفل اسٹیٹ ہے جسے ہم سپر پاورز کہتے ہیں, مثال کے طور کے اوپر یو این ایس سی کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, جیسے یو ایس اے ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, فرانس ہے اور برطانیہ ہے, یہ 5 کنٹریز جو ہیں ان کی ہیلپ کے بغیر انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن سچ ایز یو این او کین ناٹ فورس دیئر ڈیسیجنس ٹو اینی آف دا اسٹیٹس ان دا ورلڈ, کی پوری دنیا میں ان کنٹریز کے بعد ویٹو پاورز کی اجازت کے بغیر یا ان کی جو ہے وہ مرضی کے بغیر جو ہے اپنا فیصلہ انفورس نہیں کر سکتی. اب ویٹو پاور کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل یو این ایس سی جسے ہم بولتے ہیں, سیکورٹی کونسل میں اگر کسی ملک کو ٹیررسٹ قرار دینا ہے یا کسی ملک کے اوپر اکنامک سینکشن لگانی ہے یا ملٹری سینکشن لگانی ہے, معاشی پابندیاں لگانی ہیں یا فوجی پابندیاں لگانی ہیں, تو اس میں یہ ریزولوشن پیش کی جاتی ہے یو این ایس سی میں, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں. اور اگر کوئی ایک ملک بھی ان ویٹو پاور میں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جو 5 کنٹریز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس کو ویٹو کر دے تو وہ جو ریزولوشن ہوگی, وہ جو قرارداد ہوگی وہ کینسل قرار دے دی جائے گی. اور اگر 5 کسی ایک بات پہ متفق ہو گئے ہیں اور تو پھر وہ جو پابندی ہوگی وہ کسی دوسرے ملک کے اوپر جو یو این او کی طرف سے لگائی جائے گی, دیٹ از نیسیسری, وہ پھر لازمی ہوگی, دیٹ ول بیکم اے کمپلشن. ٹھیک ہے جی, یہ انٹرنیشنل لا ہے. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو لبرل انسٹیٹیوشنلزم, اسٹیٹس جوائن انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن بیکاز اٹ از ان دیئر انٹرسٹ ٹو ڈو سو. The membership makes certain problems easily solved at less cost than without them. Liberal institutional particularly focuses on collective problems such as the security dilemma, the appeal to executive competitive tariffs and the difficulty in agreeing to protect the environment etc etc. دیکھیں ایک طرف ہم نے پہلے ڈسکس کیا ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کو, تو اب یہ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں لبرلزم کی, لبرلسٹ اسکول آف تھاٹ یا آئیڈیلسٹ اسکول آف تھاٹ جس کو بولتے ہیں. تو اس میں یہ جو لبرلز ہیں یہ کوآپریشن کی بات کرتے ہیں, یہ پیسفل سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹس کی بات کرتے ہیں, آئی جی اوز کی بات کرتے ہیں, کامن انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, اور جو انٹرنیشنل پبلک پالیسیز کے ایشوز ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلزم کے حوالے سے حل کرنے کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر سیکورٹی کے حوالے سے انٹرنیشنل ورلڈ گلوبل سیکورٹی جو ہے اس کے حوالے سے دے آر آف دا اوپینین دیٹ آل دا نیگوسیشنز ہیز ٹو بی ڈن ود ان دا لمٹس آف international law and international organization etc etc. There is a need for states to correspond and work with one another to oversee other states to make sure that they are honoring their commitment to acknowledge many of the problems. کی بس مطلب یہی ہے کہ یہ پیسفل کوآپریشن کی بات کرتے ہیں اور دے آر آف دا اوپینین. جس طرح ہم نے ریئلزم کی بات کی تو وہ وار اینڈ پیس کی بات کرتے ہیں, یہ صرف پیس کی بات کرتے ہیں اور نیگوسیشنز کی بات کرتے ہیں, کولیکٹیو ایفرٹس کی بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن سچ ایز یو این او جسے ہم آئی جی او بھی بولتے ہیں, انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن, اس کو افیکٹو رول کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان دا فری ٹریڈ کیس دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن واز کریٹڈ ٹو کوآرڈینیٹ دا نیگوسیشن آف ٹیرفس اینڈ ٹو فردر پرووائڈ اے میکنزم اینڈ ایونیو فار دا ریزالونگ آف ڈسپیوٹس. کہ یہ ڈبلیو ٹی او ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے دیٹ از آلسو دا پارٹ آف یو این او انٹرنیشنل آرگنائزیشن ونس اگین. تو اس حوالے سے یہ نیگوشیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اپنے پرابلمس جو ہیں وہ ہم نے پیسفلی ہینڈل کرنے ہیں. To execute without the IGOs, there are situations where IGOs are not only created to solve problems but to provide platform for discussions. کہ IGOs کا مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف پرابلمس کو سالو کرنا نہیں ہے بلکہ ایٹ لیسٹ دے پرووائڈ پلیٹ فارم فار ڈسکشنز کے جس میں بہت سارے جو ڈسپیوٹنگ کنٹریز ہیں, جو اینیمی کنٹریز ہیں, وہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ اس فورم کو یوز کرتے ہوئے جو ہے دے کین ڈسکس دیئر پوائنٹ آف ویوز, دیئر ڈفرینس آف اوپینین کین بی ریزالوڈ آن دا پلیٹ فارمز آف آئی جی اوز. اس کے بعد نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے پہلے بھی ہم کئی بار ان کو ڈسکس کر چکے ہیں. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس میں این جی اوز نان گورنمنٹل آرگنائزیشن آلسو کالڈ این جی اوز آر ڈیفائنڈ ایز نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو ایڈوکیٹ اور ادر وائز پرسیو پالیسیز فار دا گڈ آف دا پبلک. یہ بھی جو ہے وہ دیٹ از پارٹ آف لبرلزم دیٹ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز آر نان اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز ریپرزینٹ liberalist school of thought. So non-governmental organizations are engaged in such issues as human rights, humanitarian aid, economic development and social welfare among other things. Some well-known NGOs include the Red Cross, Greenpeace, Oxfam and Amnesty International are NGOs and their role is also very much important. Being the non-state actors in international relations, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا
کہ این جی اوز جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے زمرے میں آتی ہیں. Many people have discovered in 21st centuries that by being a part of non-governmental organization, they could in a way participate in the global system and lobby to influence international organizations. Most have joined as members of one or more NGOs, which are more about members and non-states, but have voluntaries from populations of two or more than two states, which have formed organizations to promote their shared interests and ideas to influence the policies of state government and intergovernmental organizations. NGOs tackle many global problems and seek changes in the world for causes such as disarmament, environmental protection, human rights and many more. دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز میں شامل ہونے کے بعد جو این جی اوز ہیں خاص طور کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی این جی اوز ہوتی ہیں، جسے ہم نے ڈسکس کیا ہے اس سلائڈ میں جو اب آپ اسکرین پہ ہے، جیسے ریڈ کراس ہے، جیسے گرین پیس ہے، جیسے آکسفیم ہے، جیسے انٹرنیشنل ہے وغیرہ وغیرہ. تو مینی آف دا پیپل آر آف دا اوپینین دے کین اف دے آر پارٹ آف اے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن این جی او دے کین انفلوئنس دا پالیسیز آف دا اسٹیٹ as well as they can influence the policy of IGOs, intergovernmental organization. تو اس چیز کے حوالے سے they are of the opinion that NGOs tackle many global problems. یہ بہت سارے جو گلوبل ایشوز ہیں، جو ان سین ایشوز ہوتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر جیسے ڈسارممنٹ ہے. ڈسارممنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلحے کی مقدار کو ہر ملک میں کم سے کم کرنا. They seek the requirement, they seek the necessity of disarmament. They want to get involved into it, that peace should be maintained through disarmament اور human rights must be protected. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی بہت سارے ایسی این جی اوز ہیں جو انٹرنیشنل این جی اوز بھی ہیں، جو پولیو ورکرز ہیں. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے جب خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کا ڈائلیما ہوتا ہے جیسے فلڈز ہیں، جیسے ارتھکویک ہے، تو اس میں بہت ساری این جی اوز جو ہے وہ کام کرتی ہیں. تو ان کو دے وانٹ ٹو بی سم سارٹ آف رول ماڈل فار دا گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ. کسی بھی اسٹیٹ کے لیے وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت اس لیے رکھنا چاہتی ہیں کہ دے کم اپ ود آئیڈیاز، اور ان کے آئیڈیاز سے جو ہے نہ صرف اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے، افیکٹ ہوتی ہے پازیٹیولی، موسٹ آف دا ٹائم پازیٹیولی جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سم ٹائمز یہ نیگیٹیولی بھی اثر رکھتی ہیں. تو دے وانٹ ٹو انفلوئنس دا پالیسی میکنگ اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ. کہ ریاستوں کے درمیان جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے سب اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں این جی اوز انٹریکٹ ود اسٹیٹس. سب اسٹیٹ ایکٹرز، ایم این سیز اور ادر این جی اوز آر انکریزنگلی بینگ ریکگنائزڈ ان دا یو این اینڈ ادر فورمز ایز لیجٹیمیٹ ایکٹرز along with states but is not equal to them. ظاہر ہے جی این جی اوز جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھتی ہیں. سب اسٹیٹ ایکٹرز جس طرح آپ کے ایم این سیز ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، جس طرح بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کرتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو برنگ سم سارٹ آف اے چینج ان پبلک پالیسی میکینزم. پبلک پالیسی میکینزم میں این جی اوز جو ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، یہ اس میں اب یہ انٹرسٹ گروپ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ اوور آل سوسائٹی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتی ہیں، یا کسی ایک خاص اسپیسیفک ایشو کو جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. اور ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے یو این او کے فورم کے اوپر بھی، اور جو آپ کے ریجنل فورمز ہیں جیسے یورپین یونین ہے، جیسے سارک ہے، جیسے یو این او تو ہے ہی، تو اس میں بھی ان کی جو امپورٹنس ہے، جو سگنیفیکینس ہے، ان کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا، ان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے. بائی جوائننگ این جی اوز مینی پیپل فاؤنڈ دیٹ دے کوڈ پارٹیسپیٹ ان دا گلوبل سسٹم اینڈ لابی ٹو انفلوئنس انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو ظاہر ہے جب آپ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا، کسی انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کا، مطلب کسی انٹرنیشنل این جی او کا حصہ بنتے ہیں، تو اٹ ول ہیو اٹس افیکٹ اینڈ امپیکٹ. اس کا کوئی اثر ہوگا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اوپر بھی اور اسٹیٹس کے اوپر بھی. پھر دا رول آف دا اسٹیٹ ان دا انٹرنیشنل اکانومی، پالیٹکس اینڈ کلائمیٹ. یہ بڑا ایک کامن سی بات ہے، جس سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اسٹیٹس کین ناٹ بی پٹ آؤٹ آف دا اکویشن. چاہے جتنی مرضی گلوبلائزیشن ہو جائے، سارے کانسیپٹس جو ہیں، ساری جو تھیوریز ہیں، ساری جو آپ کی فلاسفیز ہیں، وہ اسٹیٹ سے شروع ہو کر اسٹیٹ پہ ختم ہوتی ہیں. We cannot ignore the importance of other non-state actors, NGOs, MNCs, etc. But state remain the core actor. State جو ہے، میں نے کہا کہ اسٹیٹ ہے تو انٹرنیشنل ریلیشن ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہے تو گلوبلائزیشن ہے، گلوبلائزیشن ہے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. لیکن اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ It will remain the same, that is a state. The question of whether the advent of globalization can lead to extinction of state importance in the international hemisphere would be examined.
Christopher Calfam believes that the globalization is at the core of human existence, such that it can be found in every sphere of importance such as the economy, politics and climate. कि ये जो globalization का concept है, अब question जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो raise होता है, that question is either the importance of the state has been minimized or been eliminated from the study of international politics. The answer is a big no, definitely. मतलब स्टेट तो एक बेस है ना, फाउंडेशन है, जिसके ऊपर सारे के सारे जो आपकी फिलोसफीज हैं, थ्योरीज हैं, जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो इसी हवाले से जब हम बात करते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी फ्रॉम स्टेट लेवल टू द वर्ल्ड स्टेज कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड, बट द स्टेट स्टिल हैज लेजिटिमेट पावर ऑन सर्टन लेवल. जाहिर सी बात है जी, देयर इज नो डाउट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर thankful to the concept of globalization and the non-state actors and the all other factors and actors who are being involved in free trade and other political issues, other social issues, but still the legitimate power is in the hands of the state. जो कानूनी ताकत है, जो पावर है, जो आईनी जो आपके पास अथॉरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, that is always and will always be in the hands of the state. So if a company is to establish its organization in a state, it is under the jurisdiction of the state. The state wield the authority to allow, suspend or close down any operating company within its territory. मिसाल के तौर के ऊपर जब हम MNCs की बात करते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन NGOs की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का और नॉन स्टेट एक्टर्स का हिस्सा है. लेकिन अगर एक एनजीओ, लेट्स सपोज आपने एक एनजीओ बना ली, यू कैन बिल्ड इट, आप इसको यू कैन फॉर्म इट, यू कैन एस्टेब्लिश इट, आप इसको बना सकते हैं. लेकिन स्टेट के पास पावर है, वो आपको बनाने दे ना बनाने दे. हो सकता है स्टेट आपको इजाजत दे दे, 6 महीने के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए. स्टेट के पास अथॉरिटी है ना, स्टेट कैन डू इट. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द स्टेट, बट स्टेट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अगेंस्ट यू, अगेंस्ट अस एज वेल. तो इस हवाले से ये चीजें जो है वो स्टेट के पास बहुत ज्यादा जरूरी हैं. स्टेट अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए, अपने इलाके के अंदर रहते हुए, स्टेट कैन डू वट एवर स्टेट्स वांट टू डू. स्टेट कुछ भी करना चाहे, स्टेट कर सकती है. द पॉइंट टेंड्स टू द स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एज इट हैज द राइट टू डिटरमिन द स्कोप ऑफ कंपनीज ऑपरेशन. आप MNCs बना लें, नॉन स्टेट एक्टर्स पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कर लें, ट्रेड को फ्री ट्रेड के हवाले से बात कर लें, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दैट विल बी एग्जामिन्ड, दैट विल बी चेक्ड, देयर विल बी अ चेक एंड बैलेंस बाय द स्टेट ऑन यू. आपके ऊपर जो है स्टेट का जो है इस चीज से आप अंदाजा लगा लें कि स्टेट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. स्टेट कैन नेवर बी पुट आउट ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम बीइंग टेकन इट्स डिसीजन बाय इट्स ओन सेल्फ. ठीक है जी, स्टेट अपने जो है वो कोई भी फैसला लेने में आजाद होती है. यू कैन नॉट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. नो, नन ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द MNC, none of the NGOs, none of the group of people, none of the interest group can challenge the authority of the state. उसके बाद है जी, the peace of the world is of grave importance in international politics. The world peace is not attainable by just a state. हाँ, ये एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको समझने की जरूरत है कि स्टेट पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंटरनेशनल पीस है. लेकिन अब पीस एक ऐसी चीज है कि सिर्फ स्टेट जो है वो सिर्फ स्टेट जो है वो पीस मेंटेन नहीं कर सकती. देयर आर सो मेनी अदर एक्टर्स एंड फैक्टर्स व्हिच आर बीइंग इन्वॉल्वड इन इट. फॉर दैट स्टेट have to have its influence, state have to have a cooperative attitude towards those actors to maintain peace within the territory of itself. रियासत अपनी टेरिटरी के अंदर भी और इंटरनेशनली भी पीस को मेंटेन करने के लिए दूसरे एक्टर्स के साथ इसका जो कनेक्शन है, जो लिंक है, वो जरूरी है. दिस गोल ऑफ पीस इज ओनली ब्रॉट आउट बाय द endeavor of the whole world. International organizations are making great deal of efforts to prevent any form of chaos that can be caused by war, but still the mental rest on the shoulders of the state to play the major role in international politics. कि जो रियासतें हैं वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी स्टेट की है. नाउ इट्स अप टू द स्टेट हाउ दे टैकल द नॉन स्टेट एक्टर्स, द टेररिस्ट ग्रुप्स, द sectarian violence within the state and outside the state. There should be a check and balance, and the control and authority of the state should remain important, is important, will remain important. तो इस हवाले से state का जो role है, we can safely conclude that state has got the major importance in the study of international relations, in the study of international public policy making.
because there is no concept of intergovernmental organization without state, there is no concept of MNCs without the state, there is no concept of non-state actors without state, but still the non-state actors are also very important. We cannot ignore, we cannot overlook, we cannot bypass the importance of non-state actors as well. So we can say that international relation is a sweet combination of state actors as well as non-state actors, where the states do have a little edge over non-state actors. So it was our today's topic. If you have any problem, do let me know. लेक्चर को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा. I will try to fix it out. Thank you जी.